بیٹا واپس لوٹ جاؤ، میدان میں جانے کا ارادہ نہ کرو۔ میرے بعد اہل بیت کو وطن کون پہنچائے گا؟ خواتین کی حفاظت کون کرے گا؟ میری امانتیں کس کے حوالے کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ سامنے دشمن کا لشکر پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، ہر طرف ہتھیاروں کی چمک، نیزوں کی کتاریں اور ظلم کے سائے تھے۔ سب کے دل جانتے تھے کہ حق امام حسین کے ساتھ ہے، مگر ظالموں کو خون چاہیے تھا۔ جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ عراق کے بہادر میری بہادری کے قصے سناتے ہیں، مصر و روم میں میرا نام مشہور ہے۔ جو میرے مقابل دلیری سے آتا ہے، میری تلوار اسے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کسی کا سر زین تک چیر دیا گیا، کسی کو نیزے پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا، کسی کے سینے کو پار کر دیا گیا۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ کربلا کا میدان 10 محرم الحرام۔ اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے راہ حق میں قربان ہو چکے ہیں۔ اب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے ہیں، اور آپ کے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید بیماری اور کمزوری میں مبتلا ہے۔ ناظرین، بیماری، سفر کی تھکن، 3 دن کی بھوک اور پیاس اور مسلسل مصیبتوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ مگر ہمت کا عالم یہ تھا کہ جب اپنے بابا جان کو تنہا دیکھا تو خیمے سے باہر تشریف لائے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا واپس آ جاؤ، میدان میں جانے کا ارادہ نہ کرو۔ میں اپنے عزیز و اقارب، خاندان، خدام، غلام سب کو راہ حق میں قربان کر چکا۔ الحمدللہ ان تمام مصیبتوں کو اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے صبر و رضا کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اب میں خود اپنا سر راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیمار بیٹے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، اے نور نظر، میری تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میرے بعد اہل بیت کو وطن کون پہنچائے گا؟ خواتین کی حفاظت کون کرے گا؟ میری امانتیں کس کے حوالے کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ تمام ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی جاتی ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے بھائی تو جاں نثاری کی سعادت پا چکے، اب میں بھی اس قربانی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی درخواست قبول نہ کی اور خود میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر سجائی، مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار تلوار ساتھ لی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کی بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کا آخری دیدار کر رہی تھی۔ خیموں میں سسکیاں بلند تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب یہ جلوے چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ سامنے دشمن کا لشکر پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، ہر طرف ہتھیاروں کی چمک، نیزوں کی کتاریں اور ظلم کے سائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں پہنچ کر خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، وہی جان دینے والا اور جان لینے والا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو قیامت کے دن سے ڈرو، جب میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا اور میرے والدین محشر میں اپنی اولاد کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ طلب فرمائیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب، اصحاب اور غلاموں میں سے 70 سے زیادہ افراد کو شہید کر چکے ہو اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، دنیا کا عیش
ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رونے لگے۔ سب کے دل جانتے تھے کہ حق امام حسین کے ساتھ ہے، مگر شمر اور اس جیسے سن دلوں پر ان کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ گفتگو چھوڑ دیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، پھر کوئی آپ سے جنگ نہیں کرے گا، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی اس جواب سے واقف تھے۔ یہ خطبہ تو فقط آپ نے اتمام حجت کے لیے دیا تھا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر بھوک، پیاس، تنہائی اور اپنے پورے خاندان کی شہادت کا غم دل میں لیے 20,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ بار بار فرما رہے تھے میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا اور اس وقت تک بھی ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں، مگر ظالموں کو خون چاہیے تھا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ خون ناحق بہانے سے باز نہیں آئیں گے تو وہ فرمایا جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ اب یزیدی لشکر کے وہ مشہور بہادر میدان میں آنے لگے جنہیں مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک بدبخت تلوار لہراتا ہوا آیا اور آتے ہی امام پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ابھی وار مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب حیدری چلی اور اس کا سر جسم سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ پھر دوسرا شخص غرور سے بھر کر میدان میں آیا اور چیخ کر کہنے لگا شام و عراق کے بہادر میری بہادری کے قصے سناتے ہیں، مصر و روم میں میرا نام مشہور ہے، آج تم میری طاقت دیکھو۔ ناظرین، لشکر اس کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، انہیں گمان تھا کہ بھوک، پیاس اور غم نے امام حسین کو کمزور کر دیا ہوگا، مگر جب وہ شخص قریب آیا تو امام نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، جو میرے مقابل دلیری سے آتا ہے میری تلوار اسے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ شامی جوان یہ سن کر اور تیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار سے بچ کر اس کی کمر پر اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کرتے ہیں، جس کے بعد اس کا جسم کٹتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کھیرا تھا جو آسانی سے کٹ گیا۔ ناظرین، اسی طرح یزیدی لشکر کے ایک کے بعد ایک بہادر میدان میں آتے رہے، مگر جو آیا ایک ہی وار میں انجام کو پہنچا دیا گیا۔ کسی کا سر زین تک چیر دیا گیا، کسی کو نیزے پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا، کسی کے سینے کو پار کر دیا گیا۔ اسی طرح یزیدی لشکر میں لاشوں کے انبار لگتے چلے گئے، ہر طرف خوف اور چیخو پکار پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے اگر یہی انداز رہا تو حیدر کا یہ شیر پورے کوفے کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ بنا دے گا۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ اب ہر طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف گھوڑا دوڑاتے صفوں کی صفیں چیر ڈالتے۔ ناظرین، دشمن حیران تھے کہ اس بھوکے پیاسے تنہا انسان میں یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت ٹینشن ہوئی کہ اکیلے امام حسین کے مقابل ہزاروں کی جماعت بے فائدہ ہے۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ پھر مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ ایک ایک کر کے لڑنے سے جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس ہاشمی شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں ایک ساتھ چاروں طرف سے امام حسین پر تیروں کا حملہ کرنا پڑے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، کسی میں قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی، سب دور سے تیر برسا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تیروں کے حملوں سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ تیر اندازوں کے گروپ ہر طرف سے آپ پر تیر برسا رہے تھے۔ تیروں کے زخموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اتنا شدید زخمی ہو گیا کہ اب مزید آگے بڑھنے کی اس میں بھی طاقت نہ رہی۔ اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ آپ ٹھہر گئے، مگر تیروں کی برسات اب بھی جاری ہے، آپ کا جسم مبارک زخموں سے بھر چکا ہے۔ اسی دوران ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی پیشانی ہے جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ ظالموں نے اسی پیشانی کو تیر سے گھائل کر دیا، جس کے بعد امام رضی اللہ تعالیٰ کو چکر آ گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ آپ رب کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کا آخری سجدہ، وہ سجدہ جس پر زمین کربلا فخر کرتی ہے۔ اسی حالت میں ایک شخص آپ پر نیزے سے حملہ کرتا ہے اور آپ اسی سجدے کی حالت میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جمعہ کے روز اپنے پورے خاندان کو راہ حق میں قربان کرتے ہوئے
خود بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ظلم کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یزیدیوں نے امام پاک کے سر مبارک کو جسم سے جدا کرنا چاہا۔ نظر ابن خرشہ نامی ایک بدبخت آگے بڑھا، مگر امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ پھر خولی ابن یزید یا شبل ابن یزید آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ پھر امام علی مقام اور تمام شہداء کے سروں کو اہل بیت کے ساتھ شبر کی نگرانی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ بعد میں یزید نے اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج ہم نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا۔ شہادت کے بعد کیا ہوا یہ جانیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ واقعات بڑے دل خراش ہیں مگر بہت کچھ ہمیں سکھاتے ہیں۔ آخری وقت سجدہ ہے، کربلا کے میدان میں نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، شکوہ نہیں ہے، اور آج ہم اپنے گھروں میں نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں۔ کربلا والوں نے تو ایک نماز بھی کربلا میں تلواروں کے سائے میں قضا نہ کی، ہم کیسے غلام ہیں اگر ہماری نماز قضا ہوتی ہے؟ ضرور سوچئے گا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے